الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و ثنا کے بعد خطاب واسطے حاضر نہیں ہویا، کیونکہ نماز دا ٹائم ہے. بالکل نماز دا ٹائم اتنا نہیں ہے کہ اگر 15-20 منٹ بھی اگر انتظار کرنا ہے تو نماز قضا ہو ویسی مکروہ وقت پہ چلی ویسی. اس وجہ تو نماز دا ٹائم بالکل تھوڑا ہے، تو دعا واسطے حاضر ہویا، کیونکہ بھائی سارے رفیق دی اولاد کو نہیں، تو انہوں نے حکم دیتا ہے کہ دعا ضرور کراؤ کہ اللہ تعالیٰ نیک نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرماوے. یہ میلاد شریف مناون دا مقصد بھی انہوں دا یہی ہے کہ وہ دعا واسطے ہی سارے دوستوں کو التجا کریں کہ سارے دوست حضور دا ذکر سنن آئے ہو، حضور دی محفل وچ حاضر ہو، اللہ دی عبادت وچ مصروف ہو، تو اپنے آپ کو یعنی التجا کرو خدا دی بارگاہ وچ کہ یا پروردگار عالم سارے بھائی کو اولاد دے نال نواز دے، یا اللہ سارے بھائی کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ما ثبت من السنہ دے اندر فرمائنے کہ اگر کوئی شخص اس میلاد دے فوائد جاننا چاہتا ہے تو وہ جس جگہ تے میلاد کرویسی اگلے سال تک اتھا اللہ تعالیٰ اگلے سال تک وباما اٹھا گنسی. جس جگہ دے ہوتے جس دھرتی دے ہوتے شیخ صاحب فرمائندن کہ اگر کوئی شخص میلاد کراوے تو اللہ تعالیٰ پورے سال واسطے بلائیں اتھو اٹھا گیا. یہ میلاد شریف کا کتنا بڑا فائدہ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو عام شخصیت نہیں، وہ بزرگ ہیں کہ جڑے ہر رات حضور علیہ السلام دی بارگاہ پیش ہونے. اتنے بڑے محدث کا قول ہے، فرمائندن کہ جس جگہ دے ہوتے جس محلے دے وچ جس دھرتی دے ہوتے حضور دا میلاد منایا بنجا تو اللہ تعالیٰ پورا سال وباما اٹھا دیندہ ہے، پورا سال بیماریاں تو نجات عطا فرما دیندہ ہے. فرمائندن کہ اگر کہیں دی کوئی حاجت بھی ہوئے تو میلاد شریف دی محفل منعقد کر کے اللہ دی بارگاہ التجا کرے کہ اے اللہ اس مصیبت دے اندر پھنسا ہویا پریشان حالا، اے پروردگار اس مصیبت تو نجات عطا فرما، تو خالق کے کائنات اس میلاد دی برکت دے نال اس شخص دی مصیبت کو دور فرما دیندہ ہے. اس وجہ تو دعا کریں ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے بھائی کو نیک نرینہ اولاد عطا فرماوے، انہوں نے جتنی بھی نیک جائز مقاصدات ہیں اللہ تعالیٰ پورے فرماوے، ہر آمن والی مصیبت گھڑی تو پریشانی تو نجات عطا فرماوے. شیخ صاحب مزید فرمائیں کہ اگر کوئی شخص انہاں دے فوائد کو جاننا چاہتا ہے، یہ تو ہیں دنیا دے فائدے کہ دنیا دے اندر تساں کہیں شخص دا یعنی میلاد شریف کرے سو تو تھوڑے مصیبتہ بھی ٹل ویسے اللہ تعالیٰ تھوڑی دھرتی دو تو وباما میں اٹھا گنسی. تو اس دا کوئی دینی فائدہ بھی ہے. دینی فائدہ ہو فرمائدن شیخ صاحب فرمائدن کہ دینی فائدہ یہ ہے کہ تساں محفل دے اندر موجود ہوئے تو گویا تساں اللہ دی عبادت وچ مصروف ہوئے، کیونکہ حضور علیہ السلام دا ذکر گویا خدا دا ذکر ہے. تو خدا دا ذکر کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. خدا دا ذکر جس ٹائم عبادت ہے تو میلاد شریف مناونا اور اس دے اندر آونا یہ بھی خدا دی عبادت ہے. جی میں نماز پڑھ دے ہیں، نماز دے اندر
اللہ دی عبادت کرنے ہیں، یعنی نماز پڑھنا پوری خدا دی عبادت ہے۔ اس تو علاوہ بڑے طریقے اور بھی ہیں، جویں مکہ شریف بن کے لوگ حج دے اتے شیطان کو کنکریاں مرینن، وٹے مارنا بھی اللہ دی عبادت ہے، اور بیت اللہ دے چکر کٹینن یہ بھی اللہ دی عبادت ہے۔ یعنی مختلف طریقے بیان کیتے محقق صاحب نے، شیخ صاحب نے، فرمائیں یہ بھی اللہ دی عبادت ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ تسا اپنی دھرتی دے اتے حضور دا میلاد سجا کے نو، حضور دے ذکر دی محفل سجا کے نو، یہ بھی اللہ دے عبادت دے اندر مصروف ہے۔ اور فرمائیں کہ یہ کوئی عام محفلہ نہیں ہوندیاں، انہاں محفلہ نو سجا کے انسان اپنے دل کو اس قدر مطمئن رکھے کہ میں نے جس طرح اللہ دی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بھی اس طرح پریشانیاں تو نجات عطا فرمائے۔ موضوع تو بڑا طویل ہے، لیکن اگر گال کو مزید ودھینے ہیں، اس سے اور کتنے فائدے ہیں، تو نماز ضائع ہو ویسی، نماز مکروہ وقت چلی ویسی، تو دعا کرے نا جس مقصد واسطے یہ محفل سجائی گئی ہے، جس واسطے مجھ کو حکم دیتا گیا کہ دعا کراونی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک نرینہ اولاد عطا فرماوے، تو دعا کرنے ہیں سارے حد چاہ کے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ بھائی رفیق نو نیک نرینہ اولاد عطا فرماوے، جڑی بھی مصیبت پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرماوے، نیک جائز مقاصدات پورے فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔